بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، با عمل با اثر ہوتا ہے۔ جب عمل کے ساتھ کوئی گفتگو کی جائے گی تو یقیناً اس کا اثر بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں تک پہنچائے گا۔ عربی کا ایک مقولہ ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعد بیان جادو ہوتے ہیں، یعنی جو تقریر کرنے والا ہے وہ تقریر اس طرح کی کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہن اس اعتبار سے چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ظاہراً ہم بات کرتے ہیں کہ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کر دینا، گفتگو ایک فن ہے باقاعدہ، لیکن جب یہ گفتگو کا فن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کی بارگاہ سے فیض عطا ہو، حضرت مولا مرتضیٰ کی بارگاہ سے فیض یافتہ کوئی شخص اگر بات کرنے کے لیے بیٹھے اور پھر اللہ کے رسول کے حکم سے اگر بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اس کی برکت کچھ اور ہوگی۔ اور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں اس بات پر تمام آپ کے سیرت نگار متفق ہیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی مادرزاد ولی کا مطلب ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے۔ بے شک، بے شک۔ نمبر 2 یہ کہ تحصیل علم کے لیے 18 سال آپ اپنے علاقے کے اندر موجود رہے جناب۔ اس کے بعد 9 سال تک بغداد مختلف اساتذہ کے پاس رہے جناب۔ پھر 25 سال مختلف جگہوں پر جا کر مجاہدات اور ریاضات میں مصروف رہے، 50 سال کا مکمل عرصہ آپ کے اس انداز سے گزرا جناب۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ 41 سال 40 سے 41 سال، کیونکہ 91 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوتا ہے، تو آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ تو یہ جو 40 سے 41 سال ہے یہ آپ کا وہ وقت ہے جو آپ کا وعد و نصیحت کا ہے۔ اب جب 40 سے 41 سال مستقل آپ نے کیا ہے تو آپ کی شان یہ ہے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک 13 علوم کے اندر تدریس فرما رہے ہیں، یعنی درس کے اعتبار سے درس العلم حتی صرت خطبہ، یہ وہ درس ہے جو تقریر ہو رہی ہے، طلباء کو باقاعدہ پڑھانا 13 علوم میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ظہر کے بعد قرات سبع، یعنی قرآن پاک لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پاک سے بھی تعلق ایک مضبوط رہے اور فقہ اور حدیث سے معاملہ رہے آیات کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن وعظ و نصیحت فرماتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب ہفتے میں 2 دن آپ نے وعظ و نصیحت کا معاملہ فرمایا تو لوگ دور دور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور حاضر ہونے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ ابتداءً لوگ کم ہوتے تھے، مجمع بڑھنے لگا، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک وقت میں 70 ہزار اس وقت افراد آپ کے پاس موجود ہوتے تھے۔ آج تو 10,000 افراد کو 10 لاکھ کرنا سوشل میڈیا کے تھرو کوئی ناممکن بات نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر 70,000 افراد کا ایک وقت میں جمع ہو جانا، وعظ و نصیحت۔ اور دوسری بات ہے کہ اور کسی قسم کی پبلسٹی نہیں ہے، ہاں پبلسٹی نہیں ہے، کوئی پوسٹ نہیں آئی، نہ کوئی ساؤنڈ سسٹم ہے، نہ کوئی آواز پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ظاہر ہے کہ جب منتخب ہوئے، تشریف فرما ہوئے نا، تو آواز آپ کے منہ سے نکلتی ہے، جو سامنے بیٹھا ہوا سن رہا ہے، آخر میں بیٹھا ہوا اسی طریقے سے آپ کی آواز کو سماعت فرما رہا ہے۔ اور فقط انسان نہیں بلکہ آپ غوث الثقلین ہوئے تو جنات بھی آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں اور وعظ و نصیحت کو سماعت فرماتے ہیں۔ جملے کی اجازت اگر دیں، جملہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ادب کے ساتھ، یہ لوگ کہتے ہیں ایسا کیوں؟ میں کہتا ہوں بڑا آسان معاملہ ہے، قدم مصطفیٰ پہ تھے، سرکار کا موجودہ تھا حجت الوداع کے موقع پہ، حجت الوداع میں 1,24,000 صحابہ تھے، جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سن رہے تھے اور جو آخری تھے وہ بھی سن رہے تھے، تو یہ تو وہ معجزہ تھا، یہ کرامت ہے، بڑی سادی سی بات ہے۔ سیدھا غوثیہ میں آپ نے خود فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ بَدِّ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہے، اور میں اپنے جد امجد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ہوں۔ جب وہ قدم مبارک کا فیض ہے تو تبھی آپ یہ فرما سکتے ہیں قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو دوسری گزارش میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 40 سال وعظ و نصیحت اور اس کا اثر کتنا ہوا کہ آج بھی تعلیمات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان موجود ہے۔ اگرچہ عمل کی بات کہ ہم کرتے ہیں تو عمل ہمیں نظر نہیں آتا، عمل کی بات اگر ہم کریں تو 15 سال تک روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہے، یعنی ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کرنا ہے باوجود ان تمام مصروفیات کے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو سعادت عطا فرمائی، برکت عطا فرمائی، اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے رٹی رٹائی تقریریں، ہم نے کوئی فائل اٹھائی، ہم نے آج تو چیٹ جی پی ٹی آ گیا نا بھئی، ہم نے وہاں سے سرچ کیا، اٹھایا مٹیریل، اپنے اعتبار سے چیزوں کو لیا اور تقریر کر دی، بیان کر دیا، وہ مطلب یہ وہ سارا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دور کے اندر ایسی ہستیاں آپ یہ دیکھیں، ابن جوزی ان کے بارے مشہور ہے کہ بغداد اور اس کے اطراف میں جتنے کتب خانے تھے وہاں کی کوئی کتاب ایسی جو ان کی نظر سے نہ گزری ہو، اتنے بڑے محدث، لیکن آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ 11 تفسیروں تک کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، جب آیت قاری پڑھتا چلے جاتا ہے تفسیر 40ویں ہوتی ہے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم قال سے حال کی طرف پہنچے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ کی ضرب جب لگتی ہے تو الا اللہ کی ضرب لوگوں کے سینوں کو چیر دیتی ہے، تو یہ وہ کیفیت ہے سرکار غوث پاک کی مجالس میں۔ اسی لیے آج بھی آپ کو طریقہ صوفیاء کے اندر یہ بات نظر آئے گی کہ پہلے وعظ ہے، اس کے بعد ذکر اللہ ہے، بالکل صحیح، تاکہ ظاہر بھی درست رہے اور بندے کے باطن بھی درست۔